فائر کا بنایا ہے اور اس کو مٹی کا بنایا ہے، یہ مجھ سے انفیریئر ہے، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم کرسڈ ون، اور اس کے بعد یہاں سے ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اور اس کے بعد یہ وہاں دوبارہ نہیں جا سکا۔ یعنی کہ 20,000 سال کی عبادت ایک جملے نے تباہ و برباد کر دی۔ اور اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اٹ واز جسٹ ناٹ اے رینڈم ایونٹ کہ ابلیس کو کہا گیا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے پیچھے یہ سارے جو میں نے آپ کو ایونٹس گنوائے ہیں وہ موجود تھے، اور جس نے اس کو یہاں تک تیار کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کی بہترین مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے بھی زندگی کی جو ان کی 63 سالہ زندگی تھی وہ ختم ہوئی۔ یعنی کہ اگر بہترین مخلوق کو موت آئی تو موت برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابلیس جو بدترین مخلوق ہے، اس کی موت کے مومنٹ، اور وہ بھی کہاں پہ، یہ اس کے بارے میں آج تذکرہ کریں گے۔ اور ابلیس بیسیکلی اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی، اور کیسے ابلیس ایک وقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تخلیق کی تو یہ ابلیس نہیں بن گیا، اس کو ایک ٹائم لگا، اور یہ کیوں اس نے انکار کیا اللہ کے آگے، اس کی ایک ریزننگ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عیاں کرنے میں تھوڑا ٹائم لگایا، اور وہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جب اس کی روح قبض کی جائے گی، اس کی چیخ اتنی شدید ہوگی اور اتنا پینفل اینڈ ہے اس کا، کہ اگر انسان اس کو زندہ ہوئے کہ جو کہ قیامت کے بعد موسٹ لائکلی انسان زیادہ تر مر چکے ہوں گے، تو اس کی چیخ سے انسان سارے مر جائیں گے، اتنی زوردار چیخ ہوگی اس کی جب اس کو موت آئے گی۔ اور اگر جب یہ چیخے گا تو 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک بار ہل جائیں گے، ایسی چیخ ہے، ایسی خوفناک چیخ ہے اس کی۔ بیسکلی اللہ رب العزت نے جو تقدیر لکھی ہے، اس نے آپ جتنا مرضی اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، آپ وہاں تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ انسانوں سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب دنیا تخلیق کی تو یہاں پہ جنوں کو آباد کیا، اور یہ قبیلہ جان کے نام سے مشہور تھے۔ یعنی کہ جن کو آج آپ جن کہتے ہیں، یہ ایک قبیلہ تھا بہت بڑا، جان اس کا نام تھا، اور اس میں جنات تھے مختلف۔ اس کے اندر یہ پہلی جنریشن تھی جنس کی، اور اس کے اندر یہ ڈفرینٹ ایریاز پہ سیٹلڈ تھے، ماؤنٹینز میں، ڈیزرٹ ایریاز میں، دور کے علاقوں میں، سمندروں میں، ہر جگہ ان کی موجودگی تھی۔ اب آپ کو یہ ہر جگہ موجود نظر نہیں آتے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے بسا دی ہیں دنیا میں۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ کسی ویران جگہوں پہ جائیں تو ان کی آپ کو کوئی نہ کوئی پناہ گاہ ضرور ملے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی طرح ان کے اوپر بھی، انہوں نے آپس میں، آپ کو پتہ ہے کہ بگاڑ اور کوئی آرڈر نہیں تھا، اس کو دنیا میں قتل و غارت گری آپس میں، اور ایک دوسرے کو مارنا دھاڑنا، ہر وقت لڑائی کرنا۔ جنات جو ہیں بیسیکلی آگ سے بنے ہوئے، آپ کو پتہ ہے ان کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ اینگر اور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا توحید کا میسج ان کے اندر بھی بھیجا۔ ایک جن تھا جس کا نام تھورنس تھا، انگلش میں اس کو تھورنس کہتے ہیں، واللہ عالم عربی میں اس کا کیا نام تھا یا اردو میں کیا نام تھا مجھے اس کا معلوم نہیں، لیکن یہ اور اس کے فالوورز نے اللہ رب العزت کی ذات پہ بلیو کیا، یعنی کہ ان میں نیک جنات بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ میجورٹی نے ریزسٹ کیا، کیونکہ شرک سے بنی
آگ شر ہے، اور آگ سے بنی ہوئی مخلوق جو ہے اس کے اندر شر زیادہ ہوتا ہے. اور ابن العربی کی ایک روایت آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 4020 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی، 4020 سال، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ یہ اللہ کا پیغام بھول گئے، جیسے آج انسان ہم بھول گئے ہیں اس وقت. اور انہوں نے بھی قتل و غارت کی دوبارہ پھر بازار گرم کر دیا، اور اس کے بعد اتنا فتنہ پھیلا کہ زمین جو ہے وہ خون سے بھر گئی، اور ہر طرف جو ہے وہ اللہ نے ان کو پکڑنے کے لیے پھر ایک اپنی ڈیوائن انٹرونشن کی. اور ڈیوائن انٹرونشن میں کیا ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کا ایک گروپ تیار کیا جس کا جو امیر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کو بنایا. وہ مخلوق عزازیل تھی. بیسیکلی عزازیل ہی وہ جن ہے جو بعد میں ابلیس بنتا ہے. اور اس میں بہت سبق ہیں اس کہانی میں کہ انسان کیسے شیطان بن جاتا ہے، یا پھر جنات اس نے ایک اتنا بڑا، یعنی کہ اللہ نے اس کو ایک یہ اللہ کی مخلوق تھی اور اللہ نے اس کو چنا ہوا تھا، اور اس نے فرشتوں کی جماعت کو لیڈ کیا فار کلینزنگ آف جنات آن دس ارتھ. اس کے پاس نالج بہت زیادہ تھا، پروسٹریشن اس نے اللہ کے آگے ہر جگہ، جیسے آپ پڑھتے ہیں بچپن سے کہ کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو یا پروسٹریشن نہ کی ہو اللہ کے آگے. تو عزازیل واز لیڈنگ دس گروپ آف اینجلس، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے زمین پہ ان کی کلینزنگ شروع کی، اور یہ جو جان قبیلہ تھا ان کو پھر مار کے کسی کو سی کی ڈیپتھس میں پھینک دیا، کسی کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پھینک دیا، جنگلوں میں پھینک دیا، یعنی کہ ایک جگہ آرڈر پلیس ہو گیا، اور یہ قتل و غارت گری بند ہوئی. کرپشن جو دنیا میں پھیلی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. بٹ دس واز، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک امن کا پیغام تھا، لیکن دس واز سم تھنگ ویری ڈینجرس وچ عزازیل کے جو ہارٹ میں یہ چیز پیدا ہونا شروع ہوئی، اینڈ دیٹ واز ایروگنس. یہ ایروگنس کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ کو تو پتا تھا کہ اس کے اندر ایروگنس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ریویل نہیں کرتے تھے. اللہ چاہتے تھے کہ یہ خود ریویل کرے اپنی ایروگنس کو. ایروگنس اس طرح پیدا ہوئی کہ میں نے ایک گروہ کے ذریعے زمین پہ فتح حاصل کی. انسان کے اندر جب کامیابیاں آنا شروع ہوتی ہیں انسان کے پاس بھی اور کسی بھی مخلوق کے پاس بھی، تو وہ پھر ایروگنٹ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا عاجزی بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو یہ عاجزی کی بجائے اس کے اندر ایروگنس پیدا ہونا شروع ہوئی. کہ کیوں؟ کیونکہ یہ فرشتہ تو تھا نہیں، نور سے تو بنا نہیں ہوا تھا، یہ بیسیکلی آگ سے بنا ہوا تھا. لیکن کیونکہ اس کا علم اور اس کی عبادت اتنی زیادہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے اندر آنے جانے کی اجازت دے رکھی تھی. اور فرشتوں میں بھی یہ بہت زیادہ آنریبل سمجھا جاتا تھا. اور اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوا، ایکچولی اب یہی ٹیکنیک مجھ پر آپ پہ اپناتا ہے، جو اس کے اندر سے شروع ہوئی. اس کو یہ لگا کہ میں نے دنیا کی اتنی بڑی ایک فتنہ پھیلانے والی قوم کو مطلب کہ دنیا سے کلینزنگ کی اس کی، یعنی کہ اس کو تباہ کیا ہے. اس کا مطلب میں بڑا طاقتور ہوں. اس کے بعد I destroyed them all، میں نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کوئی خاص بات ہے جو، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ کی مدد کی وجہ سے ہی یہ کام یہ کر سکا. اس کے بعد obedience of Allah was still there but sincerity میں کریکس آنا شروع ہو گئے تھے. دل کے اندر بیماری، ہمیشہ اس کے بھی دل کے اندر بیماری پھیلی. یعنی کہ اوبیڈینس تو تھی لیکن سنسیریٹی وہ کا لیول جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسے آج ہمارا اللہ معاف کرے اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ ٹوٹنا شروع ہوا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ایک ریزن ہے. اور شیطان کا اصلی چہرہ، یعنی یہ ابلیس کا اصلی چہرہ اللہ نے جو سامنے لانا تھا اس کے لیے، دیٹ واز ون آف دا ریزن کہ ہیومنس کو بھی پیدا کیا گیا. اس کے بعد جب یہ سپیریورٹی کمپلیکس اس کے اندر آ گیا اور
یہ ایروگنس اور یہ چیزیں یہ اگنائٹ ہوتی ہیں، بس تھوڑی دیر اس کی اگنیشن چاہیے ہوتی ہے آپ کے دل میں، اور پھر اس کو وہ آہستہ آہستہ پلتی رہتی ہے. اس کے بعد اٹ واز ناٹ سڈن کہ ابلیس نے ڈس بلیو کیا. میں نے وہ بتایا کہ سڈنلی اس نے انکار نہیں کیا تھا اللہ کے آگے کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا. اس کے پیچھے ایونٹس ہیں. ایک ایونٹ میں نے آپ کو بتا دیا وہ یہ ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کیونکہ اس کے اندر اس کے پاس علم بہت زیادہ تھا، تو یہ نارمل جن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک وقت تھی اور ایک اہمیت تھی اور اس کی عبادت بہت زیادہ تھی. ایک نریشن میں آتا ہے اس نے 20,000 سال عبادت کی ہے. 20,000 years. ابلیس یا عزیل اس وقت اس کا نام جو تھا، 20,000 سال اللہ کی عبادت کی ہے. اور وہ 20,000 سال کی عبادت ایک جملے میں ٹیسٹ ہونے والی تھی. یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی جتنی مرضی عبادت کر لیں یا اللہ کی جتنی مرضی فرمانبرداری کر لیں، اگر ہمارا اختتام ٹھیک نہیں ہے تو سب تباہ و برباد ہو جائے گا. میں اور آپ تو اپنی زندگی کے ہم 100 بھی سال بھی عبادت کریں تو 20,000 سال کی عبادت کے برابر بھی نہیں ہے. اٹس ناٹ ایون اے پورشن آف اٹ. بٹ ہی اسپینڈ 20,000 years in the worship of اللہ. اس کے بعد اگین پرابلم وہی آ رہی تھی کہ ورشپ اور اوبیڈینس موجود تھی لیکن ہیوملٹی ختم ہوتی جا رہی تھی، عاجزی ختم ہوتی جا رہی تھی. اس کے بعد سیلف ایڈمائریشن، یعنی کہ اپنے آپ کو لوگ فرشتے بھی جب اس کو ایڈمائر کرتے تھے، یہ اس کے اندر اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف قتل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ پہ خاک ڈالو. تو بیسکلی سیلف ایڈمائریشن کس طرح شروع ہوتی ہے؟ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کوئی بہت خاص چیز ہے، تو وہ اس کے اندر گرو ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد ایون کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا، مینرز سکھاتا تھا ان کو نالج سکھاتا تھا. سچ واز ہز پلیس. اور یہی چیز اس کو سوچنے میں مجبور کر دیا اس نے کہ آئی ایم سم تھنگ اسپیشل. نعوذ باللہ، یہ جو میرے جیسے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا جو تھوڑا بہت کسی کو کچھ سکھا دیں، ان کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں کوئی بڑی چیز ہوں، میں نے سکھا دیا بھائی، مجھے اللہ کی ذات نہیں ہے، توفیق دی تو میں سکھا سکا، ورنہ میں توفیق نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں. کوئی بھی انسان کسی اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہی توفیق کا مسئلہ یا یہ چیز کہ یار دس از آل فرام اللہ، یہ دس واز مسنگ لنک ود ابلیس. اس کے بعد جی یہ تھاٹس آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں اور پھر کرپشن جو اس کے دل میں پیدا ہو رہی تھی آہستہ آہستہ، جو دل اس کا خراب ہو رہا تھا، اللہ کو تو پتا تھا، اللہ کو نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ریویل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ریویل اس لیے نہیں کیا. یہ اس میں اب اللہ کی بڑائی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا. اللہ تعالیٰ اس وقت اٹھا کے اس کو باہر مار سکتے تھے، لیکن اللہ کی ذات اس وقت تک چیزوں کو ریویل نہیں کرتی جب تک وہ مخلوق یا کوئی آج جیسے ہم انسان ہیں اس چیز کو خود ریویل نہ کر دیں. اس وقت تک اللہ پکڑتے نہیں. تو اس کے بعد اینجلز میں اور اس میں کمپیریزن کیا تھا؟ اینجلز وداؤٹ کوشچننگ اللہ کی بات کو مانتے تھے، یعنی کہ جو اللہ کا حکم آ گیا اس کو مان لیا. ابلیس اوبے کرتا تھا لیکن ساتھ کمپیریزن بھی کرتا تھا. یعنی کہ یہ کمپیریزن جب آپ کے اندر یہ چیزیں آ جائیں نا، اچھا میں بہت اچھا ہوں میں اور ایروگنس آ جائے تو پھر آپ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اوبے تو کرتا تھا لیکن کمپیریزن کرتا تھا. اور کمپیریزن واز دا فرسٹ تھنگ جس میں اس کو آئیڈیا آف سپیریورٹی جو ہے نا وہاں پہ اس کی وجہ سے یہ کمپیریزن اس کے دل میں پیدا ہوا. اب مسئلہ یہ تھا کہ
جب سرونٹ رائٹ کلیمز کرنا شروع کر دیتا ہے نا اللہ سے, تو پھر سرونٹ ہوڈ ختم ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, میں اگر اللہ سے رائٹس کلیم کرنا شروع کروں گا نا تو پھر معاذ اللہ میری جو اللہ کے ہاں سرونٹ ہوڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرنڈر کیا, تمام جو تھے انبیاء علیہ السلام سب نے سرنڈر کیا وداؤٹ آسکنگ اینی رائٹس, لیکن اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوگی. اب سوال وہی ہے کہ 20,000 سال کی ورشپ ایک طرف اور ایک سوال ایک طرف, جس نے اس کا جھاکا کھولنا تھا اور جس پہ اللہ نے اس کی اصلیت کو ریویل کرنا تھا. اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا اور ان کو بتایا, فرشتوں کو جماعت کو کھٹا کیا اور کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جو دنیا میں جائے گا اور وہ میرا خلیفہ ہوگا. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, مطلب کہ اٹ واز اے کوشچن, جسٹ اے کوشچن, اٹ واز ناٹ آپ کہہ لو کہ کوئی آبجیکشن نہیں تھی, اٹ واز اے کوشچن کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ پھر وہ کرپشن پھیلائے گا, کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے جنات نے کیا کیا. ہم آپ کی عبادت کے لیے کیا کافی نہیں ہیں, ہر وقت ہم آپ کی عبادت مصروف رہتے ہیں. تو اللہ نے آگے سے فرمایا تمہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ رب العزت کے آگے سے الفاظ سے پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سوائل کلیکٹ کی جائے فرام ایوری پارٹ آف دا دنیا, اور اس میں بلیک سوائل, وائٹ سوائل, یلو سوائل, ریڈ سوائل, یہ ساری اکٹھی کی گئی. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اس سوائل کی باڈی بنائی اور وہ باڈی جو ہے وہ بنا کے چھوڑ دی, اس کے اندر جان نہیں پھونکی. اینجلز نے اس باڈی کو دیکھا, کیوریس ہوئے یہ کیا چیز ہے, لیکن اس کو ٹچ نہیں کیا. ویئرز عزازیل جو ہے وہ روزانہ اس باڈی کے پاس آتا تھا اور اس منہ سے گھستا تھا, نوسٹرل سے نکل آتا تھا, اس کے بعد کانوں سے گھستا تھا, آنکھوں سے نکل آتا تھا, اور باہر آ کے کہتا تھا تم تو صرف مٹی ہو, اب تم تو صرف مٹی ہو اور ایک ہولو باڈی ہو. اور آرام سے اس نے وسپر کیا, جیسے آپ آج بھی یہ وسپر ہی کرتا ہے, وسوسہ ہی ڈالتا ہے. اس نے کہا کہ اگر مجھے کہ تم تو مٹی کے بنے ہوئے اور میں آگ کا بنا ہوں. اور پھر کہا کہ اور میں رولر آف دا ارتھ ہوں, یعنی کہ میں تو ایک کانکرر آف دا ارتھ ہوں, اور مجھے 7th ہیون تک جانے کی پرمیشن ہے, ویئرز تم ایک کھڑے ہوئے اسٹیچو ہو اور تمہاری اوقات اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ الفاظ وہ اپنے ساتھ ایک آپ کہہ لیں گے وسپر کرتا تھا اس باڈی کے ساتھ. یہ 40 دن تک یہ ہوتا رہا, یہ 40 دن آتا تھا اس باڈی کے ساتھ, بات چیت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا. بیسیکلی اللہ نے یہ 40 دن اس نے روح کیوں نہیں پھونکی, یہ ایک سوال تھا. یہ سوال تھا کہ اس کی ایروگینس اور اس کے اندر جو نفرت ہے انسان کے ساتھ وہ بڑھتی جائے. تو وہ جو نفرت چھوٹی تھی آہستہ آہستہ اسٹارٹیڈ ٹو انکریز, اور وہ پھر اس لیول پہ چلی گئی کہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس کے بعد اس نے یہ بھی تانا مارا کہ فائر یعنی کہ آگ تو اٹھتی ہے, سوائل تو نیچے ہوتا ہے. آگ تو بہت تیز ہوتی ہے, ویئرز جو مٹی ہے وہ تو بہت بھاری ہوتی. یہ کمپیریزنز یہ کرتا رہا اور یہ 40 دن تک یہ معاملات چلتے رہے. اور پھر 40th ڈے پہ یہ 40th کا ہنسا اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ دیکھ لیں آج کا 40 دن کا ہنسا استعمال ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اللہ نے جان کے کیا اس کی ایروگینس سامنے لانے کے لیے. 40 ڈے پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنی پھونک ماری اور ان کے اندر جان پڑ گئی. اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا گیا, سارے نام سکھا دیے گئے, اللہ کی طرف سے علم میں ان کو دے دیا گیا, جو ان سے پوچھا جاتا تھا اس کا جواب دیتے تھے. تو فرشتے بھی بڑے حیران ہوئے کہ ان کو سب کچھ کیسے پتا ہے, اب وہ ایک جاندار تھے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا وہ مومنٹ آیا جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پروسٹریٹ ٹو ایڈم علیہ السلام. اور
اب یہاں پہ سارے اینجلز نے حضرت آدم علیہ السلام کو پروسٹریٹ کیا، ویئر ایز وہ جو 20,000 سال جس نے اللہ کی عبادت کی، 20,000 سال ایک طرف اور یہ ایک سوال ایک طرف، وہ کھڑا رہا. اللہ نے اسے پوچھا ابلیس عزازیل تم نے پروسٹریشن کیوں نہیں کی؟ اب اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کو پتا تھا کہ اسے کیوں نہیں کی، کیونکہ اللہ تو اس کے اندر جانتے تھے معاملات. پھر اس نے خود منہ سے جب اگلا کہ یا اللہ آپ نے مجھے فائر کا بنایا ہے اور اس کو مٹی کا بنایا ہے، یہ مجھ سے انفیریئر ہے، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ تم کرسڈ ون. اور اس کے بعد یہاں سے ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اور اس کے بعد یہ وہاں دوبارہ نہیں جا سکا. یعنی کہ 20,000 سال کی عبادت ایک جملے نے تباہ و برباد کر دی. اور اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اٹ واز جسٹ ناٹ اے رینڈم ایونٹ کہ ابلیس کو کہا گیا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا. اس کے پیچھے یہ سارے جو میں نے آپ کو ایونٹس گنوائے ہیں وہ موجود تھے، اور جس نے اس کو یہاں تک تیار کیا. اس کے بعد پھر اس نے اللہ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے نکال رہے ہیں، لیکن میں آپ سے مہلت مانگتا ہوں، مجھے ختم نہ کیے کریں، مجھے مہلت دیں. اور یہ جو آپ کی کریشن ہے اس کو میں سامنے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، پیچھے سے اٹیک کروں گا اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ اکثر ان میں سے جو ہے نافرمان پائیں گے. یعنی کس نے نعوذ باللہ اللہ کو چیلنج کیا. آج میں اور آپ اس سوال پہ یا جو اس کے الفاظ سے ابلیس کے معاذ اللہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے اللہ کو یہ چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس کے بےقابے میں پھر بھی آ جاتے ہیں. اس ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ نے یہ بتا دی یہ باتیں ساری. اس کے بعد اور اللہ اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا میں ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کروں گا، میں ان کو ڈیوینس یعنی کہ ان کو راستے کچھ دکھاؤں گا، میں ان سے خالی سن نہیں کراؤں گا، اس کے ایکسکیوزز بھی ان کے ساتھ ان کو بتاؤں گا کہ اس کے ایکسکیوزز کیا ہیں. میں ان کو صرف گمراہ نہیں کروں گا، اس گمراہی کے اوپر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ گمراہی ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کی ویلیڈیٹی بھی کروں گا تاکہ وہ انسان توبہ کی طرف آ ہی نہ سکے. اس کے بعد جی پہلا اٹیک جس نے کیا وہ پیراڈائز میں آپ کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پہ کیا، اور سنیک بن کے آیا پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے پاس، اور اس نے آگے کہا کہ میں آئی ایم دا بیسٹ ایڈوائزر جو اللہ نے بنایا ہے، جو بھی میں تمہیں ایڈوائز کروں تم اس سے بہت فائدہ اٹھاؤ گے. تو سنیک بن کے ہی ٹولڈ آدم اینڈ حوا علیہ السلام دیٹ کہ اگر آپ اس درخت سے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اگر آپ اس درخت سے کچھ کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ امورٹل ہو جائیں گے، آپ فرشتے بن جائیں گے، اور آپ کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکالے جائیں گے. ویئر ایز اللہ نے منع کیا ہوا تھا. تو انسان سے پہلی خطا یہاں ہوتی. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، اور جب خطا ہوئی تو فوراً ان کے اندر شرمندگی پیدا ہوئی. یہ فرق ہے شیطان میں اور انسان میں. شیطان کے اندر شرمندگی پیدا نہیں ہوتی، انسان کے اندر شرمندگی پیدا ہوتی ہے. اور جس انسان کے اندر شرمندگی پیدا ہونا ختم ہو جائے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان بن چکا ہے معاذ اللہ گناہ کر کے. بیسیکلی شیطان کے اندر ایک شرمندگی تھی، ریگریٹ تھی. شرمندگی دا رانگ ورڈ، ریگریٹ تھی. دیٹ واز ناٹ دا ریگریٹ آف اوبیڈینس آف اللہ کہ میں نے اللہ کی اوبیڈینس کیوں نہیں کی. اس کو ریگریٹ تھی کہ جو میرا پہلے جو میری منزل تھی اوپر، وہ اب میرے ہاتھ سے چلی جا چکی ہے. یہ ریگریٹ اس کو ہر وقت رلاتی تھی. دیٹ بٹ دس واز ناٹ آپ کہہ لیں کہ وہ جو توبہ یا ندامت ہوتی ہے نا، وہ نہیں تھی. یہ ریگریٹ ہوتی ہے جو کہ انسان سے جب غلط ڈیسیژن ہوتا ہے تو کہتا ہے یار جیسے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا.
وہ اوبیڈینس کی ریگریٹ نہیں تھی, وہ ریگریٹ تھی کہ جو پوزیشن اس کے پاس تھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی. اس کے بعد ابلیس ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. ابھی بڑا عجیب واقعہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کرتا ہوں. تو اب اس نے نام نہیں بتایا اپنا, اور اس نے کہا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں, میں اللہ سے جب نیکسٹ ٹائم بات کریں تو یہ کہیے گا کہ آپ کی ایک مخلوق ہے جو آپ سے توبہ کرنا چاہتی. اگین توبہ ناٹ فار دا سیک آف واٹ اللہ آرڈرڈ, توبہ فار دا سیک آف کہ وہ جو میری شان تھی پہلے وہ مجھے واپس مل جائے. اللہ رب العزت نے آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ یہ جو مخلوق آپ کے پاس آئی تھی, اللہ نے بھی اس کا پردہ رکھا. اللہ نے کہا یہ مخلوق آپ کے پاس آئی تھی اس کو یہ بتا دیں کہ میں آپ کے کہنے پہ اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں. اس سے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جائے اور سجدہ کرے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو یہ بات بتائی تو اگین اس کی ایروگنس اور اس کے اندر جو آگ تھی وہ دوبارہ بڑھک اٹھی, اور اس نے جا کے پھر اللہ کی نافرمانی کر دی. جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, جہاں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کا سزا 70,000 سال اور بڑھا دیتے ہیں جہنم. اس کے بعد یہ بات یہ بھی شو کرتا ہے اس کی ریگریٹ سنسیئر نہیں کی. دس واز اونلی وہ مٹیریل ریگریٹ تھی یا وہ جگہ کو کھونے کی ریگریٹ تھی, یہ ریپینٹنس نہیں تھی. ریپینٹنس کے اندر کنڈیشنز نہیں ہوتی. اب میں اللہ سے جب معافی مانگتا ہوں تو میں اللہ سے اب کنڈیشنز نہیں رکھتا. میں اپنے گناہ کی معافی, یا آپ بھی جب اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں ہم کنڈیشنز نہیں رکھتے, کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہو گیا معاف فرما دیں. تو اس کی فرق یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کی پنشمنٹ کے بارے میں پتہ ہے یا تمہیں دیکھی؟ اس نے کہا اللہ کی پنشمنٹ اتنی سخت ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو مائنیوٹ آف اے سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتی. اب خبیث کو یہ بھی پتا ہے کہ اس پنشمنٹ میں نے جانا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی بات پہ نہیں آ رہا. اس کے بعد آگے جی اب اس کا فائنل مومنٹس آتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں, یہ بھی وقت آئے گا جب قیامت آنے والی ہوگی, یہ وقت آئے گا جب اس کے فائنل مومنٹس آئیں گے. اب اللہ کی حکمت دیکھیں, جب اللہ حکم دیتے نا ادھر اس کی موت آنی ہے تو موت اسی جگہ آتی ہے. اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آئیں گے اور اسرائیل علیہ السلام اس کو آگے پہلے کہیں گے کہ, اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گریو کو ڈھونڈتا رہتا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ واحد کلام کا راستہ اللہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہی تھا. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی گریو اسے کنسیل رکھی, یعنی کہ چھپا کے رکھی. گریو اس لیے اس کی فیوریٹ ایریا ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ وہاں پہ یہ لوگوں کی توحید خراب کرتا ہے. تو یہ جو قبر پرستی ہے یہ اس وقت سے اس نے شروع کی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گریو کو ڈھونڈتا تھا کہ کہیں سے مجھے گریو مل جائے اور ان کے ذریعے سے میں پھر دوبارہ ایک کنیکشن ڈیولپ کروں. ان کے ذریعے سے تم اللہ سے ڈائریکٹ ریپینٹنس کر لو بھائی, تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت کیوں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھونڈتا رہا پاگلوں کی طرح, لیکن نہیں ہوئی. خیر اسرائیل علیہ السلام والی بات پہ آتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اسرائیل علیہ السلام کو اب دیکھیے نو آپشن, اب تو آخری وقت ہے اور مرنے کا وقت ہے, اور اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ اسرائیل اب سامنے ہے. موت کا فرشتہ نظر آ جائے تو توبہ کا کوئی چانس نہیں. اس نے اسرائیل علیہ السلام کو پورا چکمہ دینے کی کوشش کی. اب دس واز از لاسٹ تھنگ جو اس کے پاس ہوگی. جیسے یہ جو آپ کو اور مجھے جس طرح یہ پھنساتا ہے ادھر ادھر کاموں میں, اسی طرح اسرائیل علیہ السلام کو کبھی یہ ماؤنٹینس پہ جائے گا, اسرائیل علیہ السلام اس کو فالو کرتے رہیں گے.
کبھی یہ ڈیزرٹ میں جائے گا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کو فالو کرتے رہیں گے، یعنی کہ ابھی حکم نہیں آ رہا موت کا، فائنل موت کا، لیکن اسرائیل علیہ السلام از ان فرنٹ آف ہم، تاکہ توبہ کی گنجائش ختم ہو جائے۔ اس کے بعد کبھی یہ کسی جگہ چھپے گا، کبھی یہ زمین ان کے نیچے چلا جائے گا، جس مٹی سے اس کو نفرت تھی اسی مٹی کے نیچے جائے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ادھر بھی اس کو مانیٹر کر لیں گے۔ پھر یہ اس کو ایک آئیڈیا آئے گا ایٹ دا اینڈ، یہ سمندر میں چھلانگ مار دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلا دیں گے کہ یہ کدھر گیا ہے، کہ اس حکمت میں کیا ہے بیسیکلی۔ اب اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھول گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان کا گیا یا اللہ ابلیس غائب ہو گئے، آپ مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ مالک کے پاس جاؤ جو داروغہ جہنم ہے، اس سے کہو کہ 70,000 کتے آپ کے حوالے کریں جو کہ آگ کے بنے ہوں، وہ آپ کے ڈھونڈنے میں مدد کریں گے اس کو۔ یہ 3 دفعہ ہوگا، حضرت اسرائیل کو پہلی بار نہیں ملیں گے، پھر دوبارہ حضرت اسرائیل اللہ کے پاس جائیں گے، پھر 70,000 کتے مالک سے لیے جائیں گے جو آگ کے بنے ہوں، پھر اسی طرح تیسری بار، دس از تھرڈ اینڈ لاسٹ، یعنی کہ 2,10,000 کتے آگ سے بنے ہوئے۔ یہ جو ڈاگ سنیفنگ ہے اس کا کانسیپٹ بھی ہمیں یہیں سے ملتا ہے، کسی کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بہت پہلے بنا دی تھی جو ہم آج کی ماڈرن دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد البتہ سمندر میں بھی کتنا عرصہ رہتا، کتنی دیر بھاگتا، کتنی دیر دوڑتا، اور اس کو اللہ کی طرف سے نا اسرائیل علیہ السلام کی ایک وہ ڈر اور خوف موجود تھا، اور وہ کتوں کی کرولنگ کی آواز آتی تھی۔ تو یہ خیر اس نے بھی سمندر سے باہر آ گیا، اور سمندر سے جب یہ باہر آیا تو یہ ایک عجیب سی جگہ پہ نکلا، اور وہاں پہ بالکل ایک بیرن لینڈ تھا، اور وہاں جا کے اس کی بالکل ہمت ختم ہو جائے گی، مطلب ہی کین ناٹ رن فردر، یعنی کہ اتنا بھاگ دوڑ لیا، اور پیچھے سے اسرائیل علیہ السلام اب اس کے پیچھے آ جائیں گے، اور یہ گرا ہوگا بالکل اس بیرن لینڈ کے اوپر، اور اسرائیل علیہ السلام اس کو کہیں گے او کاسٹ ون، لعنت زدہ مخلوق، اللہ نے جب تمہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر دو تو تم نے نہیں کیا، اور موت کے وقت تم آدم کو سجدہ کر رہے ہو، تو ایک دم سے چیخے گا کہ میں نے کب آدم کو سجدہ کیا ہے۔ اس وقت اللہ وہ حکمت کھولیں گے۔ اللہ نے سمندر میں اس لیے بلا دیا تھا کہ اللہ اس کا آخر زمین پہ ہی کرنا چاہتا تھا، اور جب اس جگہ کو کھولا جائے گا تو نیچے آدم علیہ السلام کی قبر ہو، اور وہاں میں پھر اسرائیل علیہ السلام اس کو زور سے اپنے اس سے ماریں گے، اور اس کی چیخ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا اتنی زور سے پھیلے گی کہ اگر اس کو کوئی بھی انسان موجود ہو تو اس کی چیخ سے مر جائیں گے، 7 زمینیں 7 آسمان ہل جائیں گے، اور he will be taken, his soul will be taken where? Exactly above the grave of Adam علیہ السلام۔ یہ ہے سبق، یہ ہے وہ حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، اگر تو اپنی مرضی کرے گا تو میں تجھے بکھاؤں گا، دکھاؤں، لیکن ماروں گا ادھر ہی لا کے جو میری مرضی۔ تو پھر ابلیس جس چیز سے پورے ٹائم بھاگتا رہا اپنی تخلیق سے، اللہ نے لا کے مارا کدھر؟ جسٹ اوور دا گریو آف آدم علیہ السلام۔ اس کی نافرمانی کا یہ انجام۔ اب اللہ کچھ چیزیں قرآن اور حدیث سے ریلیونٹ ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں ابلیس سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ وسوسہ کریٹ کرتا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ میں کبھی کھل کے سامنے نہیں آؤں گا، میں کھل کے کبھی حملہ نہیں کروں گا، ہمیشہ میں وساوس پیدا کروں گا، لوگوں کے دلوں میں خیالات پیدا کروں گا، میں ان کو پہلے ایک چھوٹا گناہ کراؤں گا، چھوٹے گناہ کو اس کے دل میں رکھوں گا، پھر اس کو پالتا رہوں گا، پال کے بڑا کروں گا، اور پھر اس سے وہ گناہ کرا دوں گا کہ اللہ معاف کرے، علمان الفیس۔
آپ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب گناہ کرنے پہ آتا ہے نا تو شیطان سے ہی بدتر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کوئی انسان سوچ سکتا تھا کہ کوئی آدمی جرأت کرے گا وہ خبیث سنان جو تھا 34 وونز جب حضرت حسین کو لگ گئیں شہید ہو گئے, لیکن خباثت نہیں ختم ہوتی انسان کی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کے علیحدہ کیا. کیا ضرورت تھی اس چیز کی؟ بے شرمی اور بے حیائی کی اور گھٹیا پن کی یہ حد ہو چکی ہے, اور شیطانیت کی یہ حد ہو چکی ہے کہ اس انسان کو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے, ٹوٹ کے محبت کرتے تھے, اس کی جسم کیوں ٹکڑے کر رہے ہو؟ یہ شیطانیت ہے. اور جب ابن زیاد جیس خبیث کے سامنے جب یہ پیش کیا گیا سر مبارک, تو اس خبیث نے بھی کبھی آنکھوں پہ کبھی لپس پہ سٹک ماری. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شرم انسان اس کو ہٹا لو. یہاں میں نے اللہ کے نبی, تو انسان شیطان بنتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا. اور اگلے ہی سال 10 محرم تھی اور ابن زیاد کا سر کاٹا گیا. It just took 1 year. اور اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا. تو لیکن آپ کو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم ہے, لیکن اس خبیث ابن زیاد کا کسی کو نہیں پتا ہو کہ دن مرا ہے, اسی دن مرا ہے. اور اس کے ساتھ بھی جو اس نے ظلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا, وہی اس کے ساتھ خود بھی ہوا. اس دنیا میں آخرت جو اس کے ساتھ ہوگا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن اس دنیا میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریونج پورا کیا. اس کے بعد سورہ ابراہیم میں ابلیس سے ریلیونٹ بات آتی ہے کہ ابلیس نے اللہ کو کہا کہ I will surely mislead them by your might. اللہ کی قسم کھائے گا, اللہ کی جلال کی قسم کھائے گا سورہ ابراہیم میں کہ میں ان کو مسلیڈ کروں گا. صرف آپ کے ڈیووٹڈ سرونٹس جو ہیں وہ میرے سے مسلیڈ نہیں ہوگا, باقی ہر انسان میں مسلیڈ کروں گا. کہتا ہے I lied to you. یہ بعد میں یہ کہے گا میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. مجھے اور آپ کو بعد میں یہ کہے گا کہ میں نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا. کیا میں نے تمہارے ہاتھ باندھ کے تم سے گناہ کرائے تھے؟ میں تو جھوٹ بولا تھا, کیا تو تم نے خود ہی ہے. کیا ہم باقی آج جو گناہ ہم کرتے ہیں میرے ہاتھ باندھ کے کرائے جاتے ہیں؟ وسوسہ ڈالتا ہے, اور وسوسہ ڈال کے پھر وہ یہ کام کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی ذرا بھاگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہمارے اتنے قریب ہے, بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابلیس کی کنورسیشن ہے, جو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں. بڑی لمبی کنورسیشن ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا, ابلیس نے, کہ میں بڑا ہرٹ ہوتا ہوں کہ جب انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اب اس ٹیبل میں میرے کھانے کا کوئی حصہ نہیں. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا میں بڑا ہرٹ ہوتا ہوں جب انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس گھر میں میرے لیے رہنے کی جگہ اور میرے لیے ڈنر کی جگہ موجود نہیں. آج ہمارے گھروں میں لڑائیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اندر داخل ہوتے ہوئے سنت کو فالو نہیں کرتے, بسم اللہ نہیں پڑھتے, صحیح طرح بھول جاتے ہیں, السلام علیکم کہنا بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں آتی اور پھر لڑائیاں ہوتی. تو بسم اللہ ایک بہت بڑی شیلڈ ہے میرے بھائی, آپ کے لیے اور میرے لیے ابلیس کے خلاف. اس کے بعد ابلیس نے کہا سب سے زیادہ محبت آپ کو پتہ ہے مجھے کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے؟ جو جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ سب سے پہلا جھوٹا میں تھا. میں نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جھوٹ بول کے جنت سے نکلوایا تھا.
تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر چیز کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. He said to Prophet sallallahu alaihi wasallam, I love the person most who lies. جھوٹا ہے جو. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اس انسان سے نفرت ہے. یہ تو اس نے اپنا لفظ بتا دیا. نفرت کس سے ہے؟ نفرت اس انسان سے ہے جو ینگ ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی کو بتا رہا ہے کہ مجھے اس انسان سے نفرت ہے جو ینگ ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. شیطان بتا رہا ہے. اس لیے ینگ ایج میں اللہ کی عبادت اس کے لیے موت ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور کس کو تم کس سے نفرت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اس غریب سے جو صبر کرنے والا ہے، جو اللہ سے شکایت نہیں کرتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کس سے نفرت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس امیر سے جو اللہ کا شکر کرنے والا ہے. امیر بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے شیطان کی سب سے پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ بازار ہے. کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے، سب سے زیادہ سود وہاں لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ غلط بیانی وہاں کی جاتی. اسی طرح گیملنگ پلیسز اس کی پسندیدہ جگہ ہیں. اور لیکن حضور نے پھر یہ بھی فرمایا کہ ابلیس کئی جگہ پہ اسٹرگل بھی کرتا ہے. کہاں پہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے مساجد میں ابلیس اسٹرگلز. ہی ہیٹس سچ پلیسز. He loves bazaars, he hates masajids. یہ ابلیس کی بات حضور بتا رہے تھے. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ مجھے ان گھروں سے نفرت ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. مجھے ان گیدرنگ سے نفرت ہے جہاں ذکر کیا جاتا ہے. ذکر کی مجالس کی حدیث آپ نے سنی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں پہ فرشتے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ڈھام کے اوپر آہستہ آہستہ جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا. تو میری جہنم کو دیکھا نہیں دیکھا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میں نے تم سب کو گواہ بنا کے تو میں نے ان کو معاف کیا. اور اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے اوپر. جب کوئی انسان اللہ کا ذکر عام مجلس میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہترین مجلس میں اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے اوپر. اس کے بعد یہ پھر آپ کو بیسکلی اس کا طریقہ واردات ایک اب میں نے پہلے بھی بتا دیا، لیکن ایک یہ ہے کہ ایک سن پلانٹ کرے گا آپ کے دل میں، ایک گناہ پلانٹ کرے گا، پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو بڑا کرے گا اور آپ کو یہ کہے گا کہ یار یہ ایسا گناہ ہے جس سے کوئی ہرٹ نہیں ہوتا. بہانے ایکسکیوزز جو اس نے شروع میں کہا تھا کہ میں ایسا کام کروں گا جو میں پھر اب آپ دیکھیں لوگ عبادت بھی کئی چیزیں ایسی کر کے کرتے ہیں کیونکہ یہ اس نے بنا پوٹرے ایسے کر دی ہیں. اللہ معاف کریے یہ جو بدعات ہمارے دین میں آ گئی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان نے ایجاد کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس پہ توبہ نہیں کرتے. اس کے بعد پھر یہ اس طرح کے نعوذ باللہ آپ کے دماغ میں خیالات ڈالے گا کہ اگر ایول ہے، اتنی برائی ہے دنیا میں، تو اللہ اس کو ختم کیوں نہیں کرتے. یہ ایتھیسٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جب بھی آپ ان سے آرگیومنٹ کریں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پھر برائی کیوں ہے اگر اللہ ہے تو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے دل پہ ایک نوٹ لگا دیتے ہیں اور اگر تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو وہ نوٹ کھل جاتی ہے. اور اس کی ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے بیسکلی جب تم گناہ کرتے ہو تمہارے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے اور جب تم استغفار کرتے ہو تو وہ کالا دھبا دھل جاتا ہے. آج میرے اور آپ کے دلوں میں وہ کیوں نہیں بڑھتی اچھی چیز؟ میں اپنی بات کروں کیونکہ ہم گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے تو دل کالے ہو چکے ہوئے ہیں، ایک جھلی بن گئی اوپر، تو کیسے دل نرم ہوں گے. اس کے بعد
اس کو ان اذکار سے نفرت ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ تحلیل، یہ جو اکثر ہم جو بتائے گئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے، اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے یہ ایسے بھاگتا ہے جیسے ونڈ کی سپیڈ سے بھی زیادہ بھاگتا ہے، پھر یہ واپس آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر یہ بھاگتا ہے، پھر یہ واپس آتا ہے، اور پھر جب بندہ نماز میں چلا جاتا ہے پھر یہ خیالات لاتا ہے آپ کے دماغ میں، یار وہ میں نے آج فلانی چیز کوک کرنی ہے یا فلانا کام کرنا ہے، یہ سارے خیالات اب کہاں سے آ رہے ہیں؟ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں بتایا کہ جو انسان وضو کر کے سوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، طبرانی کی روایت ہے۔ آیت الکرسی والی حدیث آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان قریب نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بچنے کے لیے منع فرمایا کیونکہ غصہ شیطان کا کام ہے، اور حضور نے فرمایا کہ کیونکہ آگ ریج کرتی ہے تو غصہ بھی ریج کرتا ہے، ایسے سے بڑھتا جاتا ہے، تو غصے سے بچیں۔ اور اس میں حضور نے بتایا کہ اگر غصہ آ جائے تو پانی پئیں یا وضو کریں، اور کھڑے تو بیٹھ جائیں، بیٹھیں تو لیٹ جائیں تاکہ آپ کو غصہ زائل ہو۔ اس کے بعد صحابہ حضور کے پاس آئے، میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے دماغوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم زبان پہ لیں تو ہماری زبان کوئلہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا واقعی ایسی ہے؟ انہوں نے کہا جی واقعی ایسی ہے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، یہی تو ایمان کی نشانی، چوری وہیں ہوتی ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ جو بے ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، وہاں شیطان نے چوری کر کے کیا کرنا ہے؟ سو میرے بھائی، he works on believers quietly, patiently، اور اس کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جیوز کو دیکھ لیں یا جو اس کے ہاتھوں پہ چلتے ہیں، یہ ایک ایک نسل انتظار کر جاتا ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنے میں انہوں نے ایک ایک نسل پوری گزار دی، لیکن دیو پیشنٹلی کام کرتے ہیں۔ ویرائز ہم اتنی امپیشنٹ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد ساری نعمتیں مل جائیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز اس سے پوچھی، اور تمہیں کیا چیز ہرٹ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب لوگ روزہ رکھتے ہیں، جب لوگ چیریٹی دیتے ہیں، I am destroyed, but the biggest thing I hate is ذکر of اللہ۔ آیت الکرسی کے بارے میں ایک روایت ہے جو کہ میں اکثر سنا چکا ہوں، آپ کو نسائی میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ یعنی کہ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ میں آپ کو نریٹ کر چکا ہوں، جب حضرت ابو ہریرہ کو 3 دن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے اوپر اس کی حفاظت کر رہے تھے، یہ آتا تھا رات کو چوری کر کے حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے تھے، پھر یہ کسی بہانے بناتا تھا کہ میں بہت غریب ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ رحم دلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹا ہے، پھر آئے گا، اگلے دن آیا، پھر یہی ہوا، پھر چھڑوا لیا، تیسرے دن پکڑا جب حضرت ابو ہریرہ نے، تو پھر کہا کہ اچھا مجھے آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں، اگر آپ یہ چیز پڑھ لیں گے آپ کی کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو پھر اس نے آیت الکرسی کا بتایا، جو آیت الکرسی پڑھ لے اس کو کوئی چیز نہیں ٹچ کر سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہے تو جھوٹا، بات سچی کر کے ہے۔ اور اسی طرح بھائی صبح شام کے اذکار ہیں، اگر آپ آیت الکرسی فجر کے وقت پڑھتے ہیں آپ مغرب تک محفوظ ہیں، مغرب تک پڑھتے ہیں تو آپ فجر تک محفوظ ہیں۔ سورہ یاسین سارے دن کا کاموں کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے۔ بسم اللہ اللہ ضرور ماسمی شین فلردی ولا فی السماء والسماء، 3 دفعہ پڑھیں فجر کے وقت مغرب تک محفوظ، 3 دفعہ پڑھیں مغرب وقت فجر تک محفوظ۔ تو یہ سارے صبح شام کے اذکار اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سکھائے اس خبیث مخلوق سے بچنے کے لیے۔ تو اس کی یہ ساری بیسک انٹروڈکشن تھی اور یہی اس کی اختتام ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح مارنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جس پروسیس سے یہ گزرا ہے اسی پروسیس سے یہ مجھے اور آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
شیطان مردود سے ہمیشہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ خیر.